دست غیب یہ ہے کہ کوئی سبب نہیں ہے اس کا بظاہر، اور کوئی آپ کو مال وغیرہ کچھ مل رہا ہے۔ اس کے حوالے سے یوں ہیں کہ یہ چاہے تو ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن کر نہیں پاتا۔ اسی طرح بہت سارے دست غیب کے عمل ہیں، لیکن ہر ایک کو اس کی توفیق نہیں ملتی کہ وہ دست غیب کے عمل کرے۔ اس کے مشکل اعمال بھی ہیں، آسان اعمال بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کرنے والے کی طاقت پر۔ جیسے نماز بھی ہر کوئی پڑھ سکتا ہے نا، پڑھتا ہے ہر کوئی؟ نہیں پڑھتا۔ سب کو پتہ ہے نماز پڑھے گا تو برکت ہوگی اس کے رزق میں، اس کے معاملات آسان ہو جائیں گے، کام بن جائیں گے، لیکن پڑھتا ہے ہر کوئی؟ نہیں پڑھتا۔ لیکن یہ ایک طرح کا دست غیب ہے، اور اگر اجازت مل جائے تو سب سے آسان اور سب سے سیف طریقہ۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ دست غیب ہوتا کیا ہے؟ یہ دست غیب حاصل کس طرح کیا جاتا ہے؟ کیا یہ سب کے لیے ممکن ہے؟ جیسے ہمارے یہاں عامل ہر ایک کو بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عمل کر لو تو دست غیب حاصل ہو جائے گا، اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ دست غیب، دیکھیں دست غیب ہے کیا؟ اصطلاحی لحاظ سے دست غیب یہ ہے کہ غیب سے آپ کو کوئی مال وغیرہ، ہیرے جواہرات یا اس طرح کی کوئی چیز ملے، اور اس کا سبب بظاہر کوئی بھی نہ ہو۔ اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ میں نے دست غیب کا عمل کیا ہے، اور پھر وہ اس بات پر قیاس کر لے کہ میرے کاروبار میں برکت ہو گئی ہے، بہت زیادہ گاہک آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے میرے پیسے بہت زیادہ بن رہے ہیں، تو یہ برکت کا عمل کہلائے گا، دست غیب کا عمل نہیں کہلائے گا۔ دست غیب یہ ہے کہ کوئی سبب نہیں ہے اس کا بظاہر، اور کوئی آپ کو مال وغیرہ کچھ مل رہا ہے۔ اس کے حوالے سے یوں ہیں کہ یہ چاہے تو ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن کر نہیں پاتا۔ اس کے مشکل اعمال بھی ہیں، آسان اعمال بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کرنے والے کی طاقت پر۔ جیسے نماز بھی ہر کوئی پڑھ سکتا ہے نا، پڑھتا ہے ہر کوئی؟ نہیں پڑھتا۔ سب کو پتہ ہے نماز پڑھے گا تو برکت ہوگی اس کے رزق میں، اس کے معاملات آسان ہو جائیں گے، کام بن جائیں گے، لیکن پڑھتا ہے ہر کوئی؟ نہیں پڑھتا۔ اسی طرح بہت سارے دست غیب کے عمل ہیں، لیکن ہر ایک کو اس کی توفیق نہیں ملتی کہ وہ دست غیب کے عمل کرے۔ ایک بڑا آسان عمل تھا، وہ ایک طرح کا دست غیب کا عمل ہے، وہ کسی نے دیا تھا لیکن کیا نہیں میں نے، لیکن ہے اس کی اجازت وغیرہ ساری، انہوں نے بولا تھا کرنا ضرور، لیکن وہ تھا تھوڑا سا ایسا، میں نہیں کر سکا۔ اس میں یوں تھا کہ 1.25 کلو بکرے کا گوشت لینا تھا، اور پھر گھر پہ لا کے، اچھا اس میں شرط یہ تھی کہ پہلے دن وہ جو گوشت لیں گے نا، وہ اس دکان میں سب سے پہلے گاہک آپ ہونے چاہیے۔ جیسے بکرا کٹا اور فوراً 1.25 کلو گوشت جو ہے وہ سب سے پہلے وہ کسائی آپ کو دے۔ اچھا یہ میں بتا تو رہا ہوں، لیکن اس میں اجازت کی ضرورت ہے، بغیر اجازت کریں گے نا تو پھر وہ بجائے دست غیب حاصل ہونے کے نقصان ہوگا، شدید نقصان ہوگا۔ 1.25 کلو بکرے کا گوشت لے کے آئیں، اب آتے جاتے کسی سے بات چیت بھی نہیں کرنی، اور آتے ہی اس کو ایک جو ہے وہ برتن میں ڈال کے یخنی، جیسے بناتے ہیں نا، یخنی بنانی ہے اس کی۔ جب وہ یخنی بن جائے گی تو ایک کمرہ خاص کرنا ہے جس میں اندھیرا رکھنا ہے، ہلکے پھلکے روشنی ہو کہ تھوڑا بہت نظر آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں اندھیرا ہونا چاہیے، اور اس کے ایک کونے میں جا نماز بچھانی ہے، اور کونا وہ منتخب کریں جہاں پہ اندھیرا زیادہ ہو۔
اب کیا کرنا ہے کہ وہ دیگ یا جو بھی برتن وغیرہ ہوگا اس کو لے جا کے ادھر اس کمرے میں رکھنی ہے جا نماز کے سامنے، اور پھر ایک خاص تعداد میں، وہ ایک آیت ہے نا کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کیسے وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کو ایک خاص تعداد میں پڑھنا ہے۔ پھر اس پہ سے گوشت اتار کے، کیونکہ ہڈی والا ہوگا نا، ہڈیاں وہاں کمرے میں چھوڑ دینی ہے، اور گوشت اتار کے بھلے وہ خود کھا لیں، اور یخنی چاہے تو خود پی لے۔ اسی طرح سے 11 دنوں تک کرنا ہے۔ 12ویں دن جو ہے نا کچھ بھی نہیں لے کے جانا، اور صرف عمل پڑھنا ہے۔ جیسے ہی یہ عمل پورا ہوگا نا تو آواز آئے گی آج نہیں لائے۔ کیا آواز آئے گی؟ آج کیوں نہیں لائے؟ اس طرح کا ہوگا کہ آج کیوں نہیں لائے، یا آج کیا ہوا، آج کیوں نہیں آیا۔ تو اس سے کہنا ہے، اب وہ نظر تو نہیں آ رہا ہوگا، اس سے کہنا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ بہت مہنگا آتا ہے۔ تو وہ پوچھے گا کتنے پیسے لگتے ہیں، اب اس میں جو ہے وہ جتنے بھی پیسے لگتے ہیں اس میں آپ کچھ اور پیسے ملا کے اس کو بتا دیں اتنے پیسے لگتے ہیں اس کے آنے میں، تو کہے گا کہ کل سے تمہیں وہ پیسے مل جایا کریں گے۔ اب کیا ہوگا، اگلے دن جب وہ بیٹھے گا نا پڑھنے کے لیے، تو اس کو جا نماز، جب عمل پورا ہو جائے گا تو جا نماز اٹھائے گا تو وہ پیسے ملیں گے اس کو۔ یہ بہت ایک خاص عمل ہے، یہ ایسی ہم نے ظاہر کر دی، لیکن کرے نہ کوئی بغیر اجازت کے۔ اب روزانہ کی یہ ڈیوٹی ہے، لیکن کیا کہ وہ پیسے مل جائیں گے، اس میں سے اپنے پاس رکھ لے، باقی کے جو ہیں وہ گوشت لے کے اس کی وہ یخنی بنائے اور وہاں پر جا کے بیٹھ جائے۔ کچھ عرصے میں پھر یہ پڑھنے والا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے، صرف وہاں پر آپ کو لے جا کے گوشت رکھنا ہوگا، اور پھر اس کی جو ہے نا وہ بوٹیاں نکال کے ہڈیاں ادھر رکھنی ہوگی، اور پھر وہ گوشت بھلے آپ گھر والے کھا لیں۔ لیکن یہ ایک طرح کا دست غیب ہے، اور اگر اجازت مل جائے تو سب سے آسان اور سب سے سیف طریقہ ہے، بغیر اجازت کے بہت خطرناک ہے۔ اسی طرح دست غیب کے اور بھی بہت سارے ایسے طریقے ہیں، وہ اس کے لیے پھر جنگلات وغیرہ میں اور ویرانوں وغیرہ میں جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ہوتا ہے سکوں کا عمل کیا جاتا ہے، وہ دست غیب تو نہیں ہے، سکوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ وہ اس میں یوں ہوتا ہے کہ 2 سکے بنوائے جاتے ہیں، ایک کو مسافر کہتے ہیں اور ایک کو مجاور کہتے ہیں۔ یہ 4 سکوں پر بھی ہوتا ہے، اس کا الگ ایک طریقہ ہے۔ اس میں جو ہے نا ایک جو ہے وہ زمین پر مسجد نما، یعنی ایک جو ہے نا گنبد اور 4 مینار جو ہے نا وہ پینٹ کیے جاتے ہیں یا چوک وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں، اور پھر اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ خیر ان دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے جو مسافر سکہ ہوتا ہے نا اس کو خرچ کیا جاتا ہے، اور مجاور اپنے پاس رکھا جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ آپ نے کچھ لینا ہے تو وہ مسافر سکہ اس کو دے دیں اور اس سے چیز لے لیں۔ کچھ لمحے میں آپ دیکھیں گے جیب میں وہ جو مسافر سکہ ہوگا نا وہ مجاور کے ساتھ پڑا ہوگا، وہ واپس آ جائے گا۔ اسی طرح سے 4 سکوں پہ کیا جاتا ہے، اس میں سے ایک مسافر ہوتا ہے، باقی 3 مسافر ہوتے ہیں، ایک مجاور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے ہیں، لیکن اگر کوئی واقعی دست غیب پانا چاہتا ہے نا اور آسانی سے پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یوں ہیں کہ ایک آیت مبارکہ ہے قُلِ اللّٰهُمَّ مالک الملک، بغیر حساب تک۔ اگر اس کو ہر نماز کے بعد 41 بار پڑھنے کا معمول بنا لے، یقیناً اس کو دست غیب حاصل ہوگا۔ اس کی اجازت لے لیں لیکن ہر نماز کے بعد اس کو 41 بار پڑھنا ہے اس آیت مبارکہ کو۔ اس سے بہتر نہ رزق میں برکت کا عمل ہے کوئی، اور نہ اس سے بہتر دست غیب کا عمل ہے کوئی، اور آسان ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ
کیمیا گر ہو جاتا ہے وہ اس کو پڑھنے والا، اس کو سونا بنانا آ جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جو رجال غیب ہے نا، رجال غیب، ان کی جو ڈیوٹیاں لگتی ہیں اور وہ معزول ہوتے ہیں تو وہ اس آیت مبارکہ کا تصرف کرتے ہیں. جو ہے نا قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو اصل ملک کس کے پاس ہوتا ہے نا؟ تو وہ کس کو دیتا ہے ملک؟ بظاہر تو بادشاہ یا حاکم ہے نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں کون چلا رہا ہوتا ہے علاقے کو؟ رجال غیب چلا رہا ہوتا ہے نا. تو اس کو وہ ملک دیتا ہے اصل میں، اور اسی کی تنزلی ہوتی ہے نا. تو یہ اسی آیت مبارکہ کا تصرف ہوتا ہے. تو اس کو جو پڑھے گا یقیناً اس کو دست غیب بھی حاصل ہوگا، اور اس میں بے انتہا برکت بھی ہوگی، اور یقیناً وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کو کیمیا کا علم آ گیا. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ عمل کے حوالے سے کہ دست غیب کا، جیسے آپ نے گوشت والا بتایا، اگر درمیان سے بائی چانس اگر چھوٹ جاتا ہے، کوئی عمل رہ گیا، تو پھر اس کا معاملات بھی خراب. اس میں یوں ہے کہ جس سے اجازت لینا اس کے رابطے میں رہے. کوئی بھی عمل ہو نا، جو بھی کر رہا ہے عمل، جس کی اجازت سے کر رہا ہے اس سے مستقل جو ہے نا رابطے میں رہنا چاہیے. پہلے تو بزرگان دین کا سلسلہ یوں ہوتا تھا کہ اپنے شاگرد کو یا اپنے مرید کو اگر کوئی عمل کرواتے تھے اس کے ساتھ ہوتے تھے وہ. جیسے ایک جو ہے وہ جھونپڑی ان کی ہے جنگل میں، اور اس کے برابر میں اس کے استاد یا شیخ کی ہے کرنے والے کی. تو اس سے یہ ہوتا تھا جب وہ ساتھ ہوتا ہے یا اس سے رابطے میں ہوتے ہیں تو وہ اس عمل کے نقصان سے بچا لیتا ہے، کیونکہ بحیثیت بشر غلطی تو ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ضرور رہ جاتی ہے، انجانے میں ہی رہ جائے بھلے. تو وہ جو ہے نا اس کے نقصان کو اس تک پہنچنے نہیں دیتا. تو یہ تو ویسے ایسا بھی کرنے والا عمل بھی نہیں ہے یہ کہ ہر کوئی اٹھ کے اس کو کر لے، تو اس میں باقاعدہ جو ہے وہ جنات کا بادشاہ آتا ہے. تو یہ ہر کسی کے کرنے کا عمل بھی نہیں ہے، اور جو کرے اجازت بھی لے اور وہ باقاعدہ رابطے میں رہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی اور موت سے کھیل رہا ہے. پیسہ تو آئے گا اس کے پاس غیب سے، مال تو آئے گا، لیکن کون دے گا؟ کوئی طاقت ہے نا، وہی تو دے رہی ہے آگے. تو رابطے میں رہے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. جیسے آپ نے بتایا کہ عمل ایک حد تک جا کے عمل ختم ہو جائے گا، پھر آپ نے گوشت رکھنا ہے، تو کیا گوشت والا معاملات بھی ہمیشہ چلتا رہے گا یا یہ چلتا رہے گا بالکل ہمیشہ، یہ ہمیشہ چلتا رہے گا؟ یہ بالکل ہمیشہ چلتا رہے گا. لیکن اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ آسانی کہ اس کو کام وام نہیں کرنا پڑے گا، اس کا بس یہی کام ہے، کام نہ کرے، وہ خرچ اس کو مل رہا ہے. کسی کے جو ہے وہ نہ جاب کرنے کی ضرورت، نہ کاروبار کرنے کی ضرورت. یہ تو دست غیب ہے کہ یوں نکالا اور دے دیا.